میں نے آپ کے جو تاثرات ہیں، اور اس کے لیے میری درخواست ہے کہ اس کے بعد غالباً چائے کا بندوبست ہے، اسی دوران آپ کو ایک کوشچنئر دیا جائے گا. اس میں آپ نے تمام جو آپ پہ بیتی گزری ہے اس کی تفصیلات لکھنی ہے، ٹیبولیٹڈ شیپ میں ہے. کس نوعیت کا مسئلہ تھا، آپ کس طریقے سے اس کا شکار ہوئے، کیا کیا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، میرے ادارے اور ان کے افسروں کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ، اور وہ تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے کہ آئندہ سے اس طرح کے جرائم کا مصدب آپ کر سکیں. تو کائنڈلی آپ نے آج لکھ کے دینا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جو بنائیں گے وہ ہماری پالیسی کا بنیاد ہوگی. وہ تو اپنا حصہ ضرور کیجیے گا. یہ پرفارما مجھے بتا رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو کائنڈلی اس کے اندر آپ آج اپنا اس میں اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے. کل ہمارے اور سے بہن بھائی بچ جائیں گے اس دھوکہ دہی اور فراڈ سے. تو یہ آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک روابط رہنے چاہیے. ہمارے جو ایمبیسڈرز allow me to call them اور نیب، تو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ماہانہ ایک بیٹھک کا بندوبست کریں گے، یا اس کو کچہری کر دیں گے. کچہری بھی ذرا کلونیل اس ریفلیکشن ہے. ایک ایسی بیٹھک جہاں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے ایک ہی لیول پہ، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی کوئریز ہوں گی، وہ ڈی جی صاحب ان کا متعلقہ جو عملہ ہے وہ آپ کو فوراً اس کا حل بتائے گا. اور اس کا آغاز بھی ہم شہر لاہور سے کریں گے اور اسی مہینے سے کریں گے. اس کی آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو نیب کو انشاءاللہ میری آپ کے سامنے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو کھویا ہوا مقام واپس لا کے دیں گے. اور جو بھی نقائص جو آپ کو جو تنازعات تھے وہ نچلے لیول پہ نہیں تھے، وہ میرے لیول پہ جو بڑے لیول کے نا سینئر لیڈرشپ کے، وہ انشاءاللہ وہ نقائص دور ہو چکے ہیں، دور ہو کے رہیں گے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب 100% سیاسی غیر وابستگی کا آپ کو عملی نمونہ بنا کے دکھائے گا. we'll remain absolutely apolitical. مجھے یقینی طور پہ آج کی اس تقریب میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایک ایسی تقریب جس میں ہم فراڈ اور دھوکہ دہی کا شکار لوگوں کو ان کا حق واپس لوٹا رہے ہیں. ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ ہمارے مشن کی اصل روح ہے. تو اس نیک کام میں اور اس جد و جہد میں حصہ ڈالنے کے اوپر میں نیب لاہور، ان کے ڈی جی اور ان کے سٹاف کو داد دینا چاہوں گا. ان کے کام کو میں سراہتا ہوں اور توقع یہ کرتا ہوں کہ اسی تندہی کے ساتھ، اسی ہی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جو باقی مائندہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو بھی ہم کم سے کم مدت میں پایہ تکمیل تک لے کے جائیں گے. تو کرپشن کے خلاف اس جہاد میں لاہور ریجن کی بڑی نمایاں کنٹریبیوشنز ہیں. یہ 50 یا 54 ارب کے قریب ریکوریز ہیں. انڈائریکٹ ریکوریز 200 ارب سے زیادہ کی ہیں. اور میں مجموعی طور پہ جب دیکھتا ہوں تو 1 ارب سے زیادہ کی ریکوری ڈائریکٹ ریکوریز نیب کر چکا ہے پچھلے 19-20 سالوں میں. اور انڈائریکٹ ریکوریز اس کا تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے. وہ کہیں 4 سے 5 کھرب روپے کی مالیت ہے اس کی. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ نیب نے اس ملک کی بے پناہ اور اس معاشرے کی خدمت کی ہے. اس کی صحیح طریقے سے ہم پروجیکشن بھی نہیں کر سکے، اور پروجیکشن بھی نہیں کر سکے اور اس کی کوئی وجوہات ہیں کہ کچھ پچھلے چند سالوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ نیب نے اپنا عمل دخل بڑھا دیا جس سے اس کی نیک نامی پہ ایک دھبا لگا. پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ تنازعات کا شکار بھی رہا، جس کی نشاندہی ہماری سول سوسائٹی، میڈیا نے، حتیٰ کہ معزز عدلیہ نے بھی کی، اور اس میں کئی حد تک حقیقت بھی تھی. اس کو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں ہوئی بھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی جو فوکس تھا اپنے اہداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفٹ ہو گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں اگر ہم اچھا کام کرے تھے تو ہماری کرپشن انڈیکس میں
بہتری آنی چاہیے تھی، ہم کرپشن کا سدباب کرتے، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ کرپشن بڑھتی جا رہی تھی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ تو ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ جو گلوبل کرپشن انڈیکس ریٹنگ ہے اس کے اندر بھی ہم تنزلی کا شکار تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلیمز اور ہماری پرفارمنس کے درمیان ایک یوننگ گیپ تھا۔ تو ہمیں اپنی ان کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا ادراک ہے، اور میں تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے نیب کی اپنی اصلاح کریں گے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ حاصل کر کے لیں گے، اور اس قوم نے جو ہمیں ذمہ داری بخشی ہے اسے ہم عہدہ برا ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کے جو میرے بہن اور بھائی، مجھے خود بڑی تکلیف ہوتی ہے لفظ متاثرین استعمال کرتے ہوئے، مجھے معاف کیجیے گا، ہم بھی آپ جیسے ہیں، میرے بھی بہن بھائی ہیں جو مختلف قسم کا فراڈ کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ تو میں یہ ہم آپ کو نیب ایمبیسڈرز کہنا چاہوں گا، اور یہ میں بتا دوں کہ ہم جو اپنی نئی پالیسیز بنا رہے ہیں، جو اپنے پلانز اور وے آف آپریشن کو ریوائز کر رہے ہیں، وہ وکٹم ڈریون پالیسیز ہوں گی۔ میں نے ہارورڈ کی اسٹڈی کوئی نہیں دیکھنی، میں نے آکسفورڈ کی اسٹڈی نہیں دیکھنی، میں نے آپ کے جو تاثرات ہیں، اور اس کے لیے میری درخواست ہے کہ اس کے بعد غالباً چائے کا بندوبست ہے، اسی دوران آپ کو ایک کویشچنئر دیا جائے گا، اس میں آپ نے تمام جو آپ پہ بیتی گزری ہے اس کی تفصیلات لکھنی ہے، ٹیبولیٹڈ شیپ میں ہے، کس نوعیت کا مسئلہ تھا، آپ کس طریقے سے اس کا شکار ہوئے، کیا کیا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، میرے ادارے اور ان کے افسروں کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ، اور وہ تجاویز جو آپ دینا چاہیں گے کہ آئندہ سے اس طرح کے جرائم کا ہم سدباب کر سکیں، تو کائنڈلی آپ نے آج لکھ کے دینا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ جو بنائیں گے وہ ہماری پالیسی کا بنیاد ہوگی وہ، تو اپنا حصہ ضرور کیجیے گا۔ یہ پرفارمر مجھے بتا رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو کائنڈلی اس کے اندر آپ آج اپنا اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، کل ہمارے اور سے بہن بھائی بچ جائیں گے اس دھوکہ دہی اور فراڈ سے، تو یہ آپ ضرور کیجیے گا۔ دوسرا جو سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک روابط رہنے چاہیے، ہمارے جو ایمبیسڈرز allow me to call them اور نیب، تو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ماہانہ ایک بیٹھک کا بندوبست کریں گے، یا اس کو کچہری کر دیں گے، کچہری بھی ذرا کلونیل اس ریفلیکشن ہے، ایک ایسی بیٹھک جہاں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے ایک ہی لیول پہ، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی کوئریز ہوں گی، وہ ڈی جی صاحب ان کا متعلقہ جو عملہ ہے وہ آپ کو فوراً اس کا حل بتائے گا، اور اس کا آغاز بھی ہم شہر لاہور سے کریں گے اور اسی مہینے سے کریں گے، اس کی آپ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ تو نیب کو انشاءاللہ میری آپ کے سامنے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو کھویا ہوا مقام واپس لا کے دیں گے، اور جو بھی نقائص جو آپ کو جو تنازعات ہیں وہ نچلے لیول پہ نہیں تھے، وہ میرے لیول پہ جو بڑے لیول کے نا سینئر لیڈرشپ کے، وہ انشاءاللہ وہ نقائص دور ہو چکے ہیں، دور ہو کے رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب 100% سیاسی غیر وابستگی کا آپ کو عملی نمونہ بنا کے دکھائے گا۔ we'll remain absolutely apolitical۔ ہمارا مقصد ہے جرم کی سرکوبی، جرائم کا خاتمہ، وائٹ کالر کرائم اور کرپشن کا سدباب۔ اس کے لیے ہمارا کوئی فیورٹ نہیں اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم اپنے معاملات میں تہذیب اور شائستگی کو بہت اوپر پرائرٹی دیں گے۔ ہم نے اس کو عقوبت خانہ نہیں بنانا، ایک ہمارے پاس جو آیا ہے، ہم نے جرم کا خاتمہ کرنا ہے، ملزم کر رہے ہیں، ہر ملزم کے بھی وہی رائٹس اینڈ پریولیجز ہوں گے جو کسی کی ہوگی۔ تو یہ میری ایک ایفرٹ ہوگی، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھنا شروع ہو گئے۔ میری جو تاکید ہے وہ سمپل ون لائنر ہے، ٹریٹ ادرز the way you would like to be treated۔ یہ ہمارا باٹم لائن ہوگا اور ہر ایک کے ساتھ ہوگی۔ پھر جو آپ نے جو سزا ملنی ہے یا جو آپ کو ریلیف ملنی ہے وہ معزز عدلیہ کا کام ہے۔ ہم اپنے کام کے دوران ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کی طرح رہیں گے، اور ہیں بھی۔ واسٹ میجورٹی از ویری پولائٹ
वेरी प्रोफेशनल. इट्स ओनली फ्यू, बहुत कम लोग हैं जिनकी वजह से हमारी नेकनामी पे कुछ धब्बा लगता है. एक जो मैं मुस्तकबिल की तरजीहात अपने बहन भाइयों के साथ जो शेयर करना चाहूँगा कि हम हर आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह के स्कैम को हल कर रहे होते हैं, 2 ख़त्म करते हैं, 4 और निकल आते हैं. ये कैट एंड माउस रेस बनी हुई है. तो पिछले दिनों मैंने, क्योंकि आई एम ए न्यू कमर टू दिस एंटरप्राइज, तो मैंने अपने तमाम जो लीडरशिप है उनके साथ बैठ के ये मशवरा किया, तो पता चला कि नैब की एक बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि जो मरवजा कवानीन हैं उसमें अगर कोई कमी है, कोई खामियां हैं, तो उसको अपडेट किया जाए, ख्वाह वो फेडरल लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे. तो अब हम ये कर रहे हैं कि इन तमाम कवानीन का जायज़ा ले रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले 3 महीने में एक मौसर कानून साजी करके इन जराइम का सदेबाब करेंगे. और साथ ही एक हमारी एफर्ट होगी कि ये नैब या एंटी करप्शन पाकिस्तान का ब्रांड नेम ना बने. हम खामोशी के साथ अपने काम में लगे रहें. हमारे नताइज बोलने चाहिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स को नहीं बोलना चाहिए. कितनी जल्दी हम आपकी दवाएं ले लेते हैं, ये दिस इज़ आवर, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स. तो हमारी कोशिश होगी कि कम प्रोजेक्शन बट विद मोर रिजल्ट्स. कानून साजी करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस, जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो अदारे हैं, उनकी भी जो असासे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें. लेकिन सबसे पहले बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ हमारे इन बहन भाइयों का, जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, इनकी जो हक हलाल की जो कमाई है उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे. अब जो हम कानून साजी करेंगे उसमें ये जो मामलात हैं एक डेवलपर और एक बाहर के दरमियान नहीं रहेंगे. इसके अंदर रेगुलेटर भी आएगा. बायलैटरल से ये ट्राइलैटरल बनेगा और आखिर वक्त तक तीनों की जिम्मेदारी होगी. ये दिस विल बी, जैसे कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस दैट वुड हैपन. तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये एटलीस्ट हाउसिंग सेक्टर में, रील सेक्टर में बड़ा मुश्किल होगा किसी को धोखा देना, और इंशाल्लाह इसके कुल्ली तौर पे सदबाब हो जाएगा. दूसरा है कि इसके, मेरी बहनें भाई बता रही थी कि 8 साल बाद उनको, 7 साल के बाद उनको ये रकम वापस मिली है. तो ये बड़ी तकलीफ दे और सब्र आजमा लम्हे होते हैं. मैं माजरत ख्वाह हूँ, काश हम इसको पहले आपको ये लुटा चुके होते. लेकिन अभी जो मेरी प्रायोरिटी और जो मेरी ताकीद है, दरख्वास्त है अपने तमाम टीम के साथ, कि हम इसको कम से कम टाइम के अंदर कंक्लूड किया करें. अभी मेरे पास और आपके पास सालों का टाइम नहीं है. हमने 2 महीने में कंप्लेंट वेरिफिकेशन करनी है, 6 महीने में हमने इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, 6 ही महीने में हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रेफरेंस फाइल करना है. तो ये साल सवा साल तक इंशाल्लाह आपको आपका हक और इंसाफ मिल जाएगा. पहले की तरह सालों साल पर यह मुहित सिलसिला नहीं रहेगा. तो ये चंद एक आपके साथ गुजारिशात हैं. हमें आपका तावन दरकार है. हमारी इस्लाह कीजिए, हमारी नुक्ताचीनी भी कीजिए. जहाँ हमारी अच्छाइयाँ हैं उसकी भी अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एक्चुअल. और जो आप